ہم کہتے ہیں بیت اللہ جہاں میزاب رحمت کا پانی گرتا ہے، واللہ کوئی بھی تواریخ اور حدیثی کتاب اٹھاؤ، برابر بعین اسی جگہ پر حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کی قبر ہے۔ روضہ رسول پر تنقید کرنے والوں کبھی سوچا بھی کبھی حج ہے کیا؟ عشق مسپستی کا سفر ہے، 3 پروانوں کا، ایک بیٹے، ایک ماں اور ایک باپ کا۔ وہ بیٹا جسے کہا ذبح کر دو، وہ باپ جسے حکم دیا ذبح کرنے کا، وہ ماں جس نے پانی تلاش کیا اپنے بیٹے کے لیے۔ سمجھ گئے؟ یہ رسول علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، دیکھا یوں ہی یہ حبشی آدمی طویل قامت اندر آیا تو حضور علیہ السلام یوں کھڑے ہوئے، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا، آپ ولیوں کے دروازوں پہ کیوں جاتے ہیں؟ کیا تعلق ہے در اولیاء پر؟ وہ لوگ جو سوال ہم کو کرتے ہیں، ادھر کی تبرک لے آتے ہو، ادھر کی آثار لے آتے ہو، یہ کہاں سے ثابت؟ ہم کہتے ہیں کہ حج کرنے والوں تمہیں مبارک ہے، ادھر آپ انکار کرتے ہو، کہتے ہو کہ ہم تو کسی ولی کی بارگاہ میں نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں کہ تم نماز حتیم میں بہت پڑھ کے آتے ہو، وہ ہے کہ نہیں؟ لیکن حتیم میں حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کی قبریں ہیں، ادھر انکار کرتے ہو کہ ہم سخی زین الدین ولی کے بارگاہ میں جو مسجد ہے اس میں بھی نماز نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ ولی کے نام پر ہے۔ ہم کہتے ہیں بیت اللہ جہاں میزاب رحمت کا پانی گرتا ہے، واللہ کوئی بھی تواریخ اور حدیثی کتاب اٹھاؤ، برابر بعین اسی جگہ پر حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کی قبر ہے۔ اور یہاں تک امام حجر عسقلانی نے یہاں تک لکھا، کہا جو مطاف ہے، مطاف اس میں تو 1000 انبیاء کے قبریں ہیں، جہاں طواف کرتے ہیں 1000 انبیاء کی قبریں ہیں۔ ادھر خوب خدا سجدے بھی کرواتا ہے، اور مقام ابراہیم کی زیارت بھی کرواتا ہے، اور جو پتھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو بیٹھنے کے لیے عطا کی، اس کے خوب بوسے بھی لیتے ہو، خوب بوسے لیتے ہو۔ روضہ رسول پر تنقید کرنے والوں کبھی سوچا بھی کبھی حج ہے کیا؟ عشق مسپستی کا سفر ہے، 3 پروانوں کا، ایک بیٹے، ایک ماں اور ایک باپ کا۔ وہ بیٹا جسے کہا ذبح کر دو، وہ باپ جسے حکم دیا ذبح کرنے کا، وہ ماں جس نے پانی تلاش کیا اپنے بیٹے کے لیے۔ سمجھ گئے میرے بات کو؟ آج پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن زمانہ حجر الاسود پہ، صفا و مروہ پہ دوڑ رہا ہے۔ ہم نے پوچھا کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہا یہ قرآن ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ میں نے کہا نشانی کیسے ہو گئی؟ خدا نوز بلا دوڑنے سے منزہ اور پاک ہے، کیسے نشانی ہو گئی؟ کہا قرآن نے بتایا۔ میں نے بولا جب قرآن نے بتایا، ہاجرہ کے قدموں سے وہ پہاڑی خدا کی نشانی ہو گئی، تو میں پوچھ رہا وہ زین الدین ولی بھی ولی ہے قرآن کے مطابق؟ جب وہ خدا کی نشانی ہو گئی تو جس زمین پر قدم رکھے کوئی بھی خدا کا ولی، وہ زمین کا حصہ بھی خدا کی نشانی کہلائے گا۔ میری گھر کی بات نہیں، اصول قرآن ہے۔ اب سنیے گا میری بات کو، جو رات دن چیختے ہیں، چلاتے ہیں، فتنے پھیلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کیا حقیقت ہے ان کی، ان سے پوچھو کیوں دوڑتے ہو؟ ادھر پانی ہے، آج کس لیے دوڑ رہے ہو؟ کہا دوڑنے کا حکم ہے۔ کیوں؟ خدا کی نشانی ہے، خدا کی۔ میں نے کہا جہاں ہاجرہ دوڑے وہ خدا کی نشانی بنے، جس پہاڑ پر میرے نبی نے قدم رکھا
اور ساتھ میں 3 صحابہ بھی تھے، وہ پہاڑ جھومنے لگا اور رقص کرنے لگا، وہ رقص کرنے لگا۔ حضور نے فرمایا اسکت یا احد، اے جبل احد رک جا، تمہیں خبر نہیں آپ پر ایک نبی ہے، 2 شہید ہیں اور 1 صدیق ہے۔ تو کیا اس پہاڑ کا کوئی مقام نہیں، کوئی ویلیو نہیں؟ بس فرق اتنی ہے تم سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ اللہ نے عقلیں جو دی ہے تمہیں وہ تم مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں کرتے۔